تھانہ کاہنہ کی حدود میں لڑکی کے ساتھ 4 لڑکوں نے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کر ڈالی۔ 5 اکتوبر کی رات کا واقعہ ہے۔ دوستی کے جھانسے میں اس نے اس کو ڈیفنس روڈ پہ کمرشل مارکیٹ کے اوپر ایک کمرہ تھا وہاں پہ بلاتا ہے۔ عبدالرحیم صاحب یہ بتائیے گا یہ واقعہ کیا ہے اور کیا وقت تھا، اور پھر اس لڑکی کو کس نے بلایا اور کہاں پر بلایا؟ یہ 5 اکتوبر کی رات کا واقعہ ہے اور ہم کو جو رپورٹ ہوتا ہے وہ 6 اکتوبر کو ہوتا ہے۔ یہ محسن نامی لڑکا تھا جس کی یہ دوست تھی۔ دوستی کے جھانسے میں اس نے اس کو حافظ ٹاؤن ڈیفنس روڈ پہ کمرشل مارکیٹ کے اوپر ایک کمرہ تھا وہاں پہ بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد وہ کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لمحے کے بعد اس کے 3 دوست زبردستی اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی برہنہ حالت میں ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ یعنی یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی ویڈیوز بناتے ہیں؟ جی، لڑکا اور لڑکی دونوں کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جو ہے بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑکی اس بلیک میلنگ کے باوجود بھی ان کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں مانتی۔ وہ پھر زبردستی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، لڑکی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چاروں مل کے پھر اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور زیادتی کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے لڑکی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی ایک دوست جو ڈاکٹر بن رہی ہے اس کو بتاتی ہے، وہ پھر جو ہے 15 پہ کال کرتی ہے۔ ماڈل ٹاؤن پولیس کا ایک آفیشیل گروپ ہے، لاہور کو جو ہے 6 ڈویژنس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن گروپ میں یہ کیس آتا ہے گینگ ریپ کا، تو ایس پی صاحب ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ صاحب فوری اس کے اوپر جو ہے ڈی آئی جی آپریشن کامران فیصل صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک ٹیم بناتے ہیں۔ اے ایس پی صاحب آ جاتے ہیں، اور ہم پھر مل کے سب سے پہلے وہ محسن نامی جو لڑکا ہے اس کو گرفتار کرتے ہیں۔ وہ آگے شفیق کا بتاتا ہے، پھر ہم شفیق کو گرفتار کرتے ہیں۔ شفیق سے پتہ کرنے کے بعد پھر جاوید اور ذیشان نامی بندے کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر پولیس ان تمام ملزمان کو گرفتار کرتی ہے۔ اس کے بعد ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں وہ چاروں ملزمان اقرار کرتے ہیں۔ پھر ان کے موبائل سے بھی دیکھا گیا کہ وہ ساری چیٹ بھی محفوظ تھی، اور انہوں نے جو ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ اچھا، ویڈیوز اور جو تصاویر بنا رہے تھے، تو جس لڑکے نے اس لڑکی کو بلایا تھا اس نے ان اپنے دوستوں کو لڑکوں کو منع نہیں کیا، یا پھر پری پلان تھا کہ ہم جب پہنچیں گے تو اس کے اتنی دیر بعد وہ لوگ بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے؟ ساری بات ہے، اس طرح کا جو بھی پلان ہوتا ہے وہ پری پلان ہی ہوتا ہے، اور پری پلان تھا ہی، اسی وجہ سے ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ اچانک رات 12 بجے ایک کمرشل مارکیٹ کی چھت کے اوپر اس طرح کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جگہ کس کی تھی جہاں پر ملزم نے لڑکی کو ملنے کے لیے بلایا، اور یہ جو لڑکی ہے اس کا تعلق لاہور شہر سے ہے، کیا کرتی ہے، اور ملزم جو ہیں چاروں وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ لڑکی ادھر لاہور میں ہی رہ رہی ہے، اور یہ ایک کمرشل مارکیٹ ہے۔ کمرشل مارکیٹ کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بلایا تھا۔ باقی جو ملزمان ہیں، ایک کا تعلق جو محسن ہے اس کا بہاول نگر سے ہے، ایک کا وہاڑی سے ہے، ایک کا پاک پتن سے ہے، اور جو چوتھا ذیشان ہے وہ کوٹ رادھا کشن سے ہے۔ یہ مختلف لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، وہاں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس طرح کی یہ جو ہے وہ پلان سوچتے رہتے ہیں، اور یہ پلان انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا۔ لڑکی کی لڑکے کی دوستی ہوئی کیسے، کس طرح ہوئی تھی؟ ان کی دوستی سوشل میڈیا سے ہوئی تھی، فیس بک سے دوستی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا 3-4 مہینوں سے ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے بلایا اور بلیک میل کیا اور زیادتی کر دی۔ تو لڑکی کا میڈیکل اور لڑکوں جو ملزمان ہیں ان کا میڈیکل وغیرہ ہو گیا؟ ان چاروں کا میڈیکل ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ مقدمہ کس کی مدیت میں درج ہوا ہے، اور پھر اب ان چاروں میں سے جو 4 لوگ تھے، چاروں میں سے چاروں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی کو، یا پھر ان میں سے 2 تھے 3 تھے؟ لڑکا تو جو مقدمہ ہے وہ اس کے والد کی مدیت میں درج ہوا، اور 3 لوگوں نے جو ہے وہ ہماری ابتدائی جو انویسٹیگیشن تھی اس کے مطابق 3 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تو جو چوتھا ان کا دوست تھا وہ وہاں پر کیا کر رہا تھا، کہاں پر موجود تھا اس وقت؟ وہ ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا، اس وقت موجود تھا ان کے ساتھ، لیکن ہماری ابتدائی جو تفتیش ہے اس کے مطابق جو لڑکا ہے اس کا موجود ہونا پایا گیا ہے، زیادتی اس نے نہیں کی۔ تعداد سب سے زیادہ
کس کی ہے؟ یعنی کہ خواتین ہیں، بچے ہیں، کون لوگ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے؟ یہاں پہ خواتین کی، یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی جو زیادتی کے کیس ہوتے ہیں اس میں خواتین کی جو تعداد زیادہ ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو لاہور پولیس جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. لاہور پولیس لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ انٹرنیشنلی لوگوں کو کمپیٹ کر رہی ہے اور ان سے زیادہ کام کر رہی ہے.